دیرینہ ضرورت تھی اس جگہ پہ ایک برج بنانے کی، اس لیے کہ کیٹل کالونی آپ کا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، اگر ادھر سے لوگوں نے جانا ہوتا تھا چارہ فیصل تک تو ان کو بہت لمبا چکر کاٹ کے جانا پڑتا تھا، اور اس سے زیادہ جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مین ریلوے لائن تھی اور اس پہ کئی حادثات ہوئے اس کراسنگ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں جیسے راجہ رزاق نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بات کی تھی، اور پھر میں نے میئر کراچی کو یہ ٹاسک دیا کہ جی ادھر مجھے پل بنا کے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج بھی رکھا کہ یہ پل آپ نے 100 دن میں بنانا ہے۔ انہوں نے 100 سے کچھ دن اوپر لیے ہیں، لیکن اس کا حساب کتاب لگایا انہوں نے کہ جی فلانی چھٹی ہو گئی، پھر یہ کیس ہو گیا، پھر جی وہ کہ پتہ نہیں کہ الیکٹرک کی لائن ہے، وہ کیس ہو گیا، اسٹے ہو گیا۔ اور میئر صاحب آگے یہ اس لیے کہ ابھی آپ کو ایک اور چیلنج دے رہا ہوں، آپ نے عظیم پورہ پہ ایک برج بنانا ہے، لیکن اب یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ جی 4-5 دن ایکسٹرا ہو گئے، اب آپ نے 100 دن میں وہ پورا کرنا ہے جس دن سے آپ کام شروع کریں گے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، ان کی ٹیم، ڈپٹی میئر، سب مل کے اس کو صبح شام اس کام کو دیکھیں گے تاکہ وہ یہ جو 2-4 دن کی یہاں ڈیلے ہوئی ہے وہ نہ ہو۔ وہ مرتضیٰ نے بہت سارے بتائے، مرغی خانہ برج ادھر بن رہا ہے، اس کے علاوہ یہ تو ملیر ڈسٹرکٹ میں۔ لیکن میں آپ کو جنرل بات بتاتا ہوں، انشاءاللہ اس سال کراچی شہر کے اندر ہم ڈیولپمنٹ میں ہمارے بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، لوکل گورنمنٹ ہے، اس کے اندر کے ایم سی الگ کام کرتی ہے، کے ڈی اے الگ کام کرتی ہے، ٹاؤنز الگ کام کرتے ہیں، اس کے بعد ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا واٹر بورڈ ہے، واٹر کارپوریشن ہے جو وہ ہے، ہماری ویسٹ مینجمنٹ کے منصوبے ہیں۔ کراچی شہر میں انشاءاللہ اس سال 300 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے ہوں گے، اور جب ہم جون میں اپنے بجٹ کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ وہ ایک ایک کر کے گنا کے بتائیں گے۔ جو کراچی کو صوبہ بنانے کی کل بھی کچھ لوگوں نے باتیں کی ہیں، اور کہا ہے کہ جی پنجاب میں ہو تو ٹھیک ہے، ادھر ہو تو غلط ہے۔ نہیں بھائی، جو آئین میں ہے وہ ٹھیک ہے، نہ میری مرضی نہ کسی اور کی مرضی۔ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آئین دیا ہے، جو اس ملک کو چلاتا ہے، اور اس آئین میں کیا لکھا ہے کہ صوبوں کی حدود صرف اس وقت بدلے جا سکتے ہیں کہ اس صوبے کی صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت کے ساتھ اگر ایک ریزولوشن پاس کرے۔ بھائی آؤ کرا لو، اس لیے کہ اس صوبے کی اسمبلی تو اس کے خلاف کئی بار ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ تو بھائی اللہ کا واسطہ ہے، اب چھپ ہو کے بیٹھ جاؤ، کام کی طرف توجہ دو، لوگوں کو ورگلانے کی طرف توجہ نہیں دو اپنی۔ پنجاب اسمبلی وہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے، لیکن سندھ اسمبلی وہ ریزولوشن پاس نہ کی ہے، اور نہ میرا خیال ہے کہ کبھی کرے گی۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کے نمائندوں کو ایسی ریزولوشن پاس کرنی چاہیے؟ بھائی آپ کیا کراچی کے رہنے والے ہو یا ٹمبکتو سے آئے ہو؟ تو آپ چاہتے ہو کہ ایسی ریزولوشن اسمبلی پاس کرے؟ تو جب آپ چاہتے ہو تو راجہ رزاق کی ہمت ہے یا سلیم بلوچ کی ہمت ہے کہ وہ ایسی ریزولوشن کے لیے ووٹ دیں گے؟ آپ اپنی دن یاد کرو جب آپ کو پورا پاور تھا۔ ایک آمر جس نے اقتدار پہ قبضہ کیا تھا، اس نے آپ کو لاتعداد پاور دے دیے تھے۔ اس وقت کراچی شہر میں کیا تھا؟ وہ بوری بند لاشیں، وہ دہشت گردی،
وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ ادھر آپ ایک بڑے گھر میں بیٹھ کے روزانہ ایک تقریب کرتے ہو اور لوگوں کو ورغلاتے ہو. یہ کراچی کے شہری، یہ سندھ کے لوگ کبھی آپ کے ورغلات میں نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالی سندھ متحد رہے گا. سندھ نے پاکستان بنایا ہے. اگر کسی کو تاریخ نہیں پتا تو وہ تاریخ جا کے پڑھ لے. سندھ صوبے کی اسمبلی نے ایک بار نہیں 2 بار پاکستان کے لیے ریزولوشن پاس کی. تو مجھے یہ بتاؤ، جو اسمبلی، جو صوبہ پاکستان کے لیے ریزولوشن پاس کرنا ہے، اگر تم اس کے توڑنے کی طرف سوچتے بھی ہو تو تم پاکستان سے سچے نہیں ہو. دوسری ایک بات کہتے ہیں کہ جی بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا مینیفیسٹو ہے. ہم چاہتے ہیں بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں. تم نہیں چاہتے ہو، اور اس کا میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. کیا آپ نے سنا ہوگا، بلدیاتی اداروں کو تو چھوڑے، صوبائی حکومت کو بھی چھوڑے، کہتے ہیں ہمیں جو فنڈ ملتے ہیں نا وفاق کی طرف سے، وہ وفاق کا ادارہ آ کے ادھر کام کرے. پہلے انہوں نے KIDCL بنائی، پھر اس کو SIDCL کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، پھر SIDCL بنائی سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ. یعنی جو کام ٹاؤن کو کرنا چاہیے، جو کام یونین کاؤنسل کو کرنا چاہیے، یعنی گٹر کے ڈھکن لگانا، ڈرینیج کی لائنیں چھوٹی چھوٹی بنانا، پانی کی 1 انچ کی لائن ڈالنا، یہ جو عمران خان نے شروع کیا تھا، اور اس کو میں کہتا تھا میٹنگز میں کہ جی پرائم منسٹر صاحب، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ گلی نمبر 4 کی اسٹریٹ نمبر 2 میں ڈھکنا نمبر 420 لگائیں. وہ تو نہیں لگا سکا، اس نے تھوڑا شروع کیا، اس کو ریزسٹ کیا. اب یہ بلیک میل کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہے نا، جو UC نے کرنے چاہیے. ایک طرف کہتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہے نا وہ ٹاؤن کو نہ دیں، وہ UC کو نہ دیں، وہ PIDCL کرے گی، پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ. میرا اس پہ وفاقی حکومت کے ساتھ سخت اعتراض ہے، اور میں ہر موقع پہ وہ اعتراض اپنا بتاتا ہوں. اور ابھی تک، اور پھر کہتے ہیں کہ جی چیف منسٹر سندھ میں جو کراچی میں کام کرنے نہیں دیتا. او بھائی، تم خود کہتے ہو بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرو، آؤ نا، یہ ملیر ٹاؤن کو پیسے دو، یہ آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو آپ کے ٹاؤن ہے 25 ٹاؤن ہے، یہ پیسے ان کو دے دو تاکہ وہ اپنے لوگوں کا کام خود کر سکیں. اسلام آباد سے بیٹھے ہوئے وہ شخص، اور میں جانتا ہوں کہ میں نے اس سے ملا تھا، جس کو یہ پتہ نہیں کہ کراچی میں ضلع کتنے ہیں، جس کو یہ پتہ نہیں کراچی میں ٹاؤن کتنے ہیں، اس کو گڈاب اور کماڑی اس کو لگتا ہے ایک ہی جگہ ہے. ان کے حوالے آپ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ جو نمائندے ہیں بلدیاتی، آپ دے. میں ابھی پھر کہتا ہوں، وہ جو اسکیم ایک بنانا چاہ رہے ہیں وہ حکومت سندھ کو نہ دے، وہ سارے پیسے آپ ٹاؤنز کو دے دیں.